الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس پروگرام کا عنوان آپ حضرات کے سامنے ابھی آیا کہ کس نسبت سے اور کس موضوع پر ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام کی ابتدا پہلے ہمیں مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ آج سے بہت سال پہلے تقریباً 1985 کی بات ہے، اس وقت شاہ بانو کیس کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ وہ مسئلہ ہم لوگ سمجھیں، پھر اب موجودہ حالات میں 2024 میں جو مسئلہ پیش آیا وہ مسئلہ بھی ہم سمجھیں۔ پھر اس کے بعد دونوں کیسز کو سامنے رکھنے کے بعد غلطی کہاں ہو رہی ہے اور کن کن سے ہو رہی ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا آسان ہوگا۔ 1985 میں ایک خاتون گزری ہے شاہ بانو نام کی۔ اس کو اس کے شوہر نے، جس کا نام تھا محمد احمد خان، تقریباً 62 سال کی عمر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ 62 سال کی عمر میں، عورت کی عمر 62 سال کی ہے، اب اسے طلاق ہو رہی ہے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے اس کے بچے بھی ہیں، اسے بہو بھی آ گئی، نواسے بھی ہو گئے، پوتے بھی ہو گئے۔ جب عورت کی عمر 62 سال کی ہوگی تو مرد کی عمر ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو جب اس عمر میں اس کو طلاق ہوئی تو یہ خاتون عدالت سے اپنے شوہر کے خلاف کیس کر کے اپنے لیے نفقے کا، گزارے اور خرچے کا مطالبہ کی، اور یہ کیس ہندوستان میں بہت زیادہ پھیلا۔ سیاسی لحاظ سے بھی اس وقت کی حکومتوں پر بہت سی انگلیاں بھی اٹھیں اور حکومت بدنام ہونا بھی پڑا، حکومت غلط فیصلے لے کر پھر واپس لینا بھی پڑا۔ سماجی لحاظ سے بھی یہ مسئلہ بہت اہم ہوا کہ عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں شعور بیداری پیدا ہوئی۔ شرعی لحاظ سے بھی یہ مسئلہ اہم ہوا چونکہ اس وقت قانون نے جو فیصلہ لیا تھا وہ شریعت کے خلاف تھا، جس کی وجہ سے جو دین اور اسلام پسند لوگ تھے، سیکولر ذہن کے لوگ نہیں تھے، آزاد ذہن کے نہیں تھے، امریکہ برطانیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں تھے، ان لوگوں کے ذہن میں ایمانی جذبہ جاگا کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، شریعت کی حفاظت کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک ہنگامہ مچا اس مقدمے اور کیس کی وجہ سے۔ ہوا کیا تھا، جب اس خاتون نے 62 سال کی عمر میں کیس کیا تو اس وقت سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ فیصلہ لیا 125 دفعہ نمبر 125 کے تحت کہ شاہ بانو کو تعزیرات ہند دفعہ 125 کے تحت حکومت کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کی مالی ضرورتوں کا خیال رکھے گا تا وقت کہ شاہ بانو کا انتقال نہ ہو جائے، اس کی موت تک اس کی کفالت کا انتظام کرے گا۔ جب یہ فیصلہ ہوا، اس میں اور ایک تنازع پیدا ہوا کہ عدالت نے تعزیرات ہند دفعہ نمبر 521 کے تحت میں بھی شاہ بانو کو یہ فیصلہ دیا اس کے حق میں کہ اسے تا زندگی، تا حیات اس کا شوہر اس کے گزارے کا خرچہ دیتا رہے گا۔ اب یہاں یہ سوچیں، حکومت یہ مان کر فیصلہ دے رہی ہے، طلاق ہو گئی، عورت زندگی سے نکل گئی، پھر بھی حکومت یہ کہتی ہے ہماری نظر میں آپ کا نکاح نہیں ٹوٹا، آپ شوہر ہی ہیں اور آپ بیوی ہی ہیں۔ اس واسطے چاہے آپ کا ریلیشن شپ نہ رہے، میاں بیوی بن کر نہ رہیں، لیکن خرچہ بہر صورت آپ کو دیتے رہنا پڑے گا۔ گویا کہ آپ طلاق دے کر بھی طلاق نہیں دیے، زندگی ازدواجی اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو کر بھی گویا کہ ختم نہیں ہوا۔ اس وقت جمعیت العلماء نے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور جتنی دینی تنظیمیں تھیں ان تنظیموں نے حکومت کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ خواتین کے ذریعے سے بھی حکومت پر دباؤ ہوا کہ یہ جو فیصلہ ہے خواتین کے حق میں خود نقصان دہ ہے۔ اتنا دباؤ پڑا حکومت پر، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے راجیو گاندھی،
وہ پارلیمنٹ میں ایک ترمیمی بل پیش کر کے حکومت کورٹ کے فیصلے کو کینسل کر کے پارلیمنٹ کی طرف سے ایک ایکٹ پاس کیا گیا جس کا نام تھا تحفظ حقوق طلاق ایکٹ 1986. یہ پاس کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر طلاق لینے والی عورت مسلمان ہے تو عدت گزرنے تک 3 مہینے عدت ہوتی ہے یا اس کے آس پاس ہوتی ہے عورت کے اپنے منسس کے لحاظ سے، تو عدت گزرنے تک شوہر اپنی بیوی کا خرچہ دے گا. عدت گزرنے کے بعد شوہر پر اس کے گزارے کی ذمہ داری نہیں رہے گی. اب اس عورت کی ذمہ داری چاہے ماں باپ دیکھیں، چاہے اس کا کوئی اولاد دیکھے یا سماج دیکھے یا مسلم تنظیمیں اس عورت کا سہارا بنے، بہر صورت شوہر پر اس کی ذمہ داری نہیں رہے گی. یہ اس وقت کا فیصلہ ہوا تھا جو 1986 میں یہ مسئلہ پیش آیا. آپ میں سے بہت سے لوگ 1986 میں نہیں تھے، بہت سے لوگ تھے، تو اب یہ مسئلہ تازہ ہو گیا کہ 1986 میں ایک مسئلہ شابانوں کا طلاق کے مسئلے میں ایسا پیش آیا تھا. دوسرا مسئلہ ہے اب 2024 میں جہاں ہم سب لوگ زندہ بھی ہیں اور بیدار بھی ہیں، ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ ہمارے ہی صوبے کا ایک شخص، تلنگانہ کا رہنے والا ہمارے ہی صوبے کا ایک شخص 10 جولائی بروز بدھ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے تلنگانہ کے ایک شخص جس کا نام ہے عبدالصمد، اس نے وہاں بھی دیکھیے عورت کا نام تھا شہبانو، مرد کا نام تھا محمد احمد خان. ادھر بھی دیکھیے حکومت سے مطالبہ کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کیس دائر کیا شیخ عبدالصمد نے کہ عورت کو طلاق کے بعد موت تک اس کی زندگی کے گزارے کا انتظام شوہر کرنا چاہیے. چنانچہ ان ججوں نے پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ڈرائیورس ایکٹ کے تحت میں 1986 میں جو فیصلہ لیا گیا تھا اس فیصلے کو کینسل کر کے یہ کہا، فیصلہ ختم نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ اس فیصلے کے تحت میں سیکولر ملک ہونے کے لحاظ سے ایک کامن وومنس کو جو رائٹس حاصل ہوتے ہیں اس رائٹس کے تحت میں اس عورت کو بھی طلاق ہونے کے بعد بھی، شوہر کی زندگی سے نکل جانے کے بعد بھی، جب تک یہ عورت دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر لیتی یا اس وقت تک جب کہ اس عورت کی وفات نہیں ہو جاتی، مسلمان ہو یا کوئی بھی سیکولر مذہب کا ہو، اسے اپنی بیوی کا خرچہ گزارا سب کچھ دیتے رہنا پڑے گا. خواہ وہ عورت پہلے سے مالدار ہو، اس کے پاس سونا ہو، اس کے پاس پراپرٹی ہو، اسے پالنے کے لیے اس کے پاس بچے موجود ہوں، اسے گھروں کا کرایہ آتا ہو، کچھ بھی ہو، بہر صورت اس شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ اپنی طلاق لے کر زندگی سے نکل گئی ہوئی خاتون کا خرچہ برداشت کرتے رہے گا. اب یہ 2 واقعے پیش ہوئے، ایک 1986 کا فیصلہ، اب یہ 2024 کا فیصلہ. اب یہاں دیکھیے پہلے ہم اس فیصلے کے نقصانات کیا ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس فیصلے کو پہلے ہم دیکھیں. فیصلے کرنے والے پہلے بھی ججز تھے، اب بھی ججز ہیں. فیصلہ کرنے والی پہلی بھی کورٹ اور عدالت تھی، اب بھی کورٹ اور عدالت فیصلہ کر رہی ہے. پہلے جو فیصلہ ہوا اس میں حکومت نے اس فیصلے کو کینسل کر کے نیا ایک ایکٹ نافذ کیا جس میں یہ کہا گیا کہ عورت طلاق کے بعد عدت گزر جانے کے بعد شوہر کے پیسے پہ جینے کی حقدار نہیں رہتی. اب وہی ججز عدالت میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، عورت مرنے تک اپنے شوہر کے پیسے کی حقدار رہتی ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے جو فیصلہ ہوا تھا وہ صحیح تھا، یہ غلط ہے، یا یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. فیصلہ کرنے والے ججز کی فیلڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے ریٹائرڈ ہوئے ججز نے اسی طرح کے سیم مسئلے میں کیا فیصلہ لیا ہے وہ دیکھ کر بھی فیصلہ لیا جاتا ہے. تو قانونی لحاظ سے ایک جج ایک فیصلہ کر رہا ہے، دوسرا جج دوسرا فیصلہ کر کے مر رہا ہے، یہ خود ایک غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دفعہ نمبر 125 سیکشن کے تحت میں
اس کو مانا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی رہنے والی تمام عورتوں کے لیے رائٹس ایک ہی رہیں گے، مسلمانوں کے لیے الگ نہیں رہیں گے، تو پھر دفعہ نمبر 25 آرٹیکل 25 کے تحت جو مسلمانوں کو ان کے مذہبی معاملات میں آزادی حاصل ہو رہی ہے، اس دفعہ نمبر 125 سے دفعہ نمبر 25 کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ دفعہ نمبر 25 سے تو مسلم وومنس کو رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے حساب سے طلاق اور خلا کے مسائل پہ فالو کریں، اور دفعہ نمبر 125 کے تحت میں اس دفعہ نمبر 25 کو کینسل کر دیا جا رہا ہے، اور دفعہ نمبر 125 کی ایسی تشریح کی جا رہی ہے، من گھڑت وضاحت کی جا رہی، جس سے دفعہ نمبر 125 غلط ثابت ہونے لگے۔ تو دو جگہ غلطی ہوئی، ایک تو پہلے جج کے فیصلے کے خلاف بعد کا جج فیصلہ کرتا ہے، تو معلوم ہوا کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ یا تو نادان ہیں، بے وقوف ہیں، اپنے ماضی میں گزرے ہوئے فیصلوں پر نظر نہیں کرتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قوانین جو پہلے سے ایکٹس بنے ہوئے ہیں اس کے تحت میں جو تشریحات کی گئی ہیں وہ تشریحات خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے من گھڑت تشریحات کر کے جو رائٹس پہلے سے ملک آزاد ہونے کے بعد سے دیا گیا ہے مذہبی خواتین کو، ان پر پھر نیا ایک ایکٹ بنایا جا رہا ہے یا فیصلہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ تو قانونی لحاظ سے یہ فیصلہ خود غلط ہوا ٹکراؤ ہونے کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ دفعہ نمبر 125 کو بنیاد بنا کر آرٹیکل 125 کی وجہ سے طلاق شدہ عورتوں کو شوہر کی زندگی سے نکلنے کے بعد بھی موت تک اگر نفقہ ملتا رہنے کا فیصلہ کر دیا گیا، تو گویا کہ اس فیصلے میں یہ کہا گیا، بظاہر اس فیصلے سے پہلی بات کیا معلوم ہوئی ہم کو کہ اگر کوئی عورت کسی شوہر کی زندگی میں بیوی بن کر آتی ہے، یہاں سے جو گفتگو ہوگی اسے آپ حضرات سمجھنے کے لیے، چونکہ آج کی جو گفتگو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا قصہ نہیں ہے کہ 7 بند کمروں میں تھے، وہ آگ بلائی، آؤ میری خواہش پوری کرو، یہ ایسا اٹریکشن والا قصہ نہیں ہے کہ ہم کو مزہ آئے۔ یہ سمجھنے کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ریئل لائف کو اس میں لائیں کہ مثلاً میری شادی ہوئی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، کس وجہ سے طلاق دیا؟ کوئی بھی وجہ ہو، حولا تو نہیں ہوں کہ بلا وجہ طلاق دوں گا، عقل مندی ہوں تو ضرورت کی بنیاد پر حالات ویسے پیش آئے تو ہی میں طلاق دیا ہوں، اسی دانش مندی کے ساتھ اگر ہم سمجھیں گے تو پھر مسئلہ سمجھنا آسان ہوگا۔ اب ہم سمجھیں کہ ہم میں سے ہی کسی شخص نے اپنی بیوی کو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے جہاں طلاق دینا ضروری تھا اس واسطے طلاق دے دیا، عورت اپنی زندگی سے نکل گئی۔ کیا عورت کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ شادی سے پہلے یہ لڑکا میرے لیے اجنبی تھا، میرا اس سے کوئی ریلیشن نہیں تھا، شادی کی وجہ سے میرا اس سے ریلیشن ہوا ہے، جب ڈائیورس ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد میرا اس سے کیا ریلیشن ہے؟ تو مجھے گویا کہ ایک اجنبی آدمی پیسے دے رہا ہے خرچے کو، گزارے کو، تو جیسا ایک اجنبی آدمی دے رہا ہے، گھر کے بازو والا پیسے دے دے، پڑوسی پیسے دے دے، اوپر کا فلیٹ والا پیسے دے دے، گراؤنڈ فلور والا پیسے دے دے، تو وہ عورت کیا شرم محسوس نہیں کرتی کہ مجھے ایرا غیرہ آدمی پیسے دے رہا ہے کہ لو خرچے کو رکھ لو؟ تو 125 ایکٹ کے تحت میں عورت کی توہین ہوئی، اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم غیر مردوں کے پیسے پہ پل سکتی ہو جس سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوئی 125 یہ اس کے تحت میں جو فیصلہ لیا گیا، اس سے دوسرا یہ قانون یہ بتاتا ہے کہ اب جب شادی کی زندگی سے تم نکل گئے، گھر رہنے کے لیے ہونا، کھانے کے لیے ہونا، اب تمہارا شوہر تو نہیں ہے، لیکن شوہر پر قانون اور حکومت نے لازم کیا ہے تمہارے لیے گھر کا بھی انتظام کرے، کرایہ بھرتے رہے، اور تم جہاں ہو وہاں پر خرچہ پانی بھی بھیجتا رہے۔ ضرورت ہی کیا ہے ایک نیا شوہر زندگی میں لا کے تجربہ کرنے کی؟ ایک شوہر سے ابھی پریشان ہو کے زندگی سے باہر نکلے، ایک نئے شوہر کے پاس پھر جاؤں گی تو پتہ نہیں وہ کیسے ہوگا، اس واسطے بیٹھے ہوئے وہ پرانے ایکس جیسے بوائے فرینڈ رہتا ہے ویسے ایکس شوہر، اب ایکس شوہر سے جو پیسہ آئے گا وہ پیسے لے کے گزارا کرتے رہو، اب شادی کر کے گھر بسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرا اشارہ ملا اس قانون سے۔ تیسرا اشارہ کیا ملا
کہ مرد اپنی بیوی کو کسی بھی وجہ سے طلاق دینے کے بعد وہ زندگی سے نکل گئی، قانون یہ کہتا ہے کہ تم اس کا خرچہ کرایہ سب دیتے رہو۔ اب جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہے آئی ٹی میں جاب کرتے ہوں یا چاہے بزنس کرتے ہوں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے سیلری کتنا آ رہی ہے، مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، بہن کی شادی کرنا ہے، بوڑھے ماں باپ کا علاج کرنا ہے، ذاتی مکان کے لیے پیسے جمع کرنا ہے، کرائے کے مکان کے کرایہ بھرنا ہے۔ اس سب کے ساتھ وہ عورت جو میری زندگی سے نکل گئی، میری زندگی خراب کر کے، کیونکہ اب میں پھر فریش نہیں ہوں، کہیں بھی اب میں نکاح کرنے کے لیے رشتہ بھیجوں گا تو ہر لڑکی والا یہی بولے گا پہلے نکاح ہو گیا تھا لڑکے کا، اب طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، اب مجھے سماج میں کوئی بھی اپنی کنواری بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوئی بھی رشتہ ملے گا تو ایسا ہی ملے گا، اس لڑکی کا بھی طلاق ہو گیا تھا یا اس کا بھی خلا ہو گیا تھا یا اس کے بھی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اب ویسی ہی لڑکی میری زندگی میں آئے گی، فریشر تو نہیں آئے گی۔ اب وہ لڑکی جو میری زندگی سے نکل گئی ہے، اب میں طلاق ہونے کے بعد ان سارے اخراجات کو برداشت کر کے اس کا بھی خرچہ برداشت کرتے رہوں گا۔ یعنی موجودہ حکومت اتنی نوکریاں دے رہی ہے اور اتنی سیلریاں دے رہی ہے، اتنے جابس ہیں کہ آدمی پھکٹ میں اور فری میں ایک دوسری عورت کو بھی پالتے ہوئے اپنا گھر کا گزارا بھی کر سکے۔ اس ایکٹ سے یہ بھی معلوم ہوا۔ چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوئی، عقل مند آدمی شاید غلط قدم نہیں اٹھائے گا، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو یہ لگے گا کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد خرچہ تو بہر صورت دینا ہے حکومت کے قانون کے لحاظ سے، تو اب جب خرچہ بہر صورت دینا ہے، طلاق زندگی سے نکال کر بھی، پھر ضرورت کیا ہے زندگی سے نکالنے کی؟ پڑی رہنے دو، طلاق نہیں دوں گا، اپنی خواہشات کلب میں پوری کروں گا، پب میں پوری کروں گا، ڈھابے پہ پوری کروں گا، کہیں اور کسی سینٹر میں جاؤں گا، وہاں سے اپنی خواہشات پوری کروں گا۔ اب بیوی نہ بیوی بن کے رہی، نہ زندگی سے نکلی کسی اور کی بیوی بن سکے، گویا کہ ایسی لٹکی ہوئی رہی، نہ خود کسی کی بیوی بن سکتی ہے، نہ نکل کر کسی اور کی بیوی بن سکتی ہے، اور شوہر کو اس سے دلچسپی بھی نہیں ہے، اس واسطے خواہشات باہر پوری ہو رہی ہیں، یہ بھی اس سے اجازت مل گئی۔ پانچویں بات یہ بھی ہو گئی، مزید اس دفعہ نمبر 125 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو گزارے کا خرچہ نہیں دے پا رہا ہے تو یہ خرچہ اس سے ختم ہونے کا طریقہ یہ ہے، شوہر کورٹ میں کیس کرے کہ میری یہ طلاق لی ہوئی بیوی کا طلاق کے بعد کسی اور مرد سے افیئر چل رہا ہے، یہ آ کر اگر تم الزام لگاؤ گے تو پھر تمہارا خرچہ کا بوجھ ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر تمہارے سے طلاق لی ہوئی عورت چاہے وہ شریف خاندان کی ہو، عزت سے جی رہی ہو، نکاح کے موڑ میں نہ ہو، لیکن تمہیں اپنا وہ خرچے سے جان چھڑانے کے لیے ایک پاک دامن عورت کو کورٹ میں کھینچ کر بدنام کرو گے تو پھر تم یہ خرچے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو ایک مسلمان عورت کو جو اگرچہ کہ شریف ہو سکتی ہے پھر بھی کورٹ میں کھینچو، تب تم اس سے نجات پا سکتے ہو۔ تو اب بتائیے سماج میں عورتوں کی عزت باقی رہے گی، اس سے یہ بھی معلوم ہو گئی۔ اسی طرح اس قانون سے یہ بھی اشارہ مل گیا کہ مزید بات، ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے یہ قانون پاس ہونے سے پہلے کہ مرد بیوی کو ایسے ہی رکھے گا، طلاق نہیں دے گا، ایک دوسرا نکاح کر لے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بیوی جو آپ کے خرچے پانی سے چل رہی ہے، اگر تم نے اسے طلاق نہیں دیا اور طلاق دیے بغیر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر دوسری عورت سے نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں دوسری عورت سے نکاح کرنا ہو تو پھر اس بیوی کو پہلے طلاق دو۔ تو اب کیا معلوم ہوا؟ جس کے ساتھ مجھے جینا نہیں ہے اس کے ساتھ مرنے کے فیصلے کرنا ہے، جس کے ساتھ مجھے جینا نہیں ہے اس کے ساتھ مرنے کے فیصلے کرنا ہے، اور دوسری کو مجھے لا کر زندگی سکون سے گزارنا ہے لیکن اس کے ساتھ گزارنے کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ تو لا محالہ گھما پھرا کر اس فیصلے سے کیا ہوا، جب مرد کو چاروں طرف سے جکیڑ دیا گیا یا بے حیا بنا دیا گیا،
اب وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، تو اب راستہ بچے گا کہ اس عورت کو ہی راستے سے ہٹا دو. یہ جب تک رہے گی تب تک نفقہ ہے، اگر دنیا سے چلی گئی تو صرف کریا کرم کرنا ہے بس. قبرستان کے پیسے کا انتظام مسجد کی کمیٹی کو 10-15 ہزار جہاں جہاں پر قبرستانوں کے لیے وصول کیے جاتے ہیں وہاں دے دو، اور جو کفن کے پڑھانے کے نکاح کی چیزیں ہیں وہ دے دو، وہ انتظامات ہو جائیں گے ختم. بس اب مہینے بھر کا نفقہ نہیں رہے گا. تو اب کیا کریں گے؟ سیدھے آدمی نیند کی گولیاں کھلاؤ، شراب پلاؤ، اسے ڈرگس کی عادت لگاؤ، یا زہر پلا دو، یا مرڈر کر دو، جو بھی کر دو. یہ پیسہ جو مہینہ بھر ذلت کے ساتھ میں اسے بھر رہا ہوں، ایک وکیل کو 4 لاکھ 5 لاکھ کھلا کے 1-2 مہینے جیل میں بھی رہ کے آ جائیں گے، یہ قصہ بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ تصور کیا جا رہا ہے، سوچا جا رہا ہے، ریئل میں ایسا نہیں ہوتا، ریئل میں ایسا ہو چکا ہے. چنانچہ یہ ایکٹ پاس ہونے کے بعد کیا کیا رپورٹس پیش آئے ہیں، پہلے کے رپورٹس دیکھیں. 1974 میں جب دفعہ نمبر 125 پاس ہوا 1974 میں، تو اس کے بعد ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں اپنی بیوی سے جان چھڑا نہیں سکتے، تو ان لوگوں نے یہی راستہ اختیار کیا کہ راجیہ سبھا میں جو اس وقت کے عورتوں کو جلا کر پیٹرول سے اور پھانسی سے اور زہر سے مارنے کی جو کیسز اور رپورٹس آئے ہیں، علماء نے لکھے ہیں، اسے جمع کر کے 1977 میں 58 کیسز پیش آئے ایک سال میں، جہاں پر بیوی سے طلاق نہیں ہو رہی تھی تو اس نے اپنی بیوی کو مار دیا. یہ 58 کیسز. اس کے بعد 1979 میں 1056 کیسز پیش آئے جہاں پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے پا رہا تھا تو اس نے زہر سے مار دیا، جلا کے مار دیا. پھر اس کے بعد 1997 کے بعد صرف 10 مہینے کی رپورٹ جمع کی گئی ہے انڈیا کی کہ 28,184 عورتوں کو جلا کر مار دیا گیا. یہ عورتیں عام نہیں ہیں، بیویاں ہیں جنہیں زندگی سے نکالنا دشوار تھا. پھر اس کے بعد یہی تعداد بڑھتے ہوئے 1980 میں یہ تعداد بڑھتے ہوئے اسی 10 مہینے کے اندر 30,174 تک پہنچ گئی ایک سال کے اندر، 10 مہینے کے اندر. جہاں پر بیویوں سے تنگ آ کر طلاق دیں گے تو خرچہ ذمے میں رہے گا، اس واسطے کسی بہانے سے اب تو اتنا بھی آسان ہو گیا کہ 10,000 پر بھی راستے سے ہٹانے والے مل جاتے ہیں، 5,000 پر راستے سے ہٹانے والے مل جاتے ہیں. چونکہ لوگوں کو جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، تو لوگوں کی جان لینا بھی ایک جاب بن گیا ہے، اب ایک بزنس بن گیا ہے. تو جس کی وجہ سے اگر یہ بل پاس ہوا جو ہوا ہے، اس وقت قانون بنا ہے، سوائے اس کے کہ موت کے گھاٹ اتارنے کے کوئی راستے باقی نہیں رہیں گے. یہ ہوئے اس قانون سے ملنے والی آزادیاں. اب اس قانون سے ہونے والے نقصانات کیا ہیں؟ خلاصے کے طور پر دیکھیے، پہلا نقصان یہ ہوگا، مرد یہی سمجھے گا کہ مجھے اگر قانونی لحاظ سے عورت کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے تو اپنی زندگی سے نکالوں گا تو زندگی بھر اس کا خرچہ دیتے رہنا پڑے گا، اس لیے اپنی شادی میں رکھو اسے، یعنی نکاح میں رکھو. نکاح میں رکھتے ہوئے اتنا ٹارچر کرو کہ وہ نہ عدالت کے پاس جائے، کیونکہ شوہر ہے. طلاق ہو جاتی تو نفقے کے لیے مانگنے جاتی، شوہر ہوتے ہوئے کیا شکایت لے کے جائے گی؟ اور جب بھی عدالت جائیں گے تو کیا عدالت چاچا کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، نہیں اماں کا گھر ہے کہ جاتے ہی دہلیز کھل جائے؟ وکیل کو درمیان میں رکھو، اسے وکیل کی فیس بھرو، پھر اس کے بعد جج کی طرف سے جو ڈیٹ آتی وہ ڈیٹ لو. اب جج بھی ماشاءاللہ 3 مہینے میں ایک بار چاند کی طرح زیارت دکھاتا ہے اپنی. اب اتنا 6 سال 8 سال پھرتے ہوئے اپنے شوہر سے 10,000 کا خرچہ مہینے کا مانگنے کے واسطے وکیل کے پیچھے اتنے ہاتھ دھو کے پڑنا پڑے گا، وکیل خود اس عورت کا مس یوز کرنا شروع کر دے گا. تمہیں شوہر سے خرچہ منگوانا ہے تو میرے ساتھ رہو، اتنے دن جتنا شوہر سے تم بیزار ہو میرے ساتھ رہو، موڈ فریش ہو جائے گا. یہاں خود ایک بے حیائی کا اڈا بن گیا کیس حل کرنے کی غرض سے. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اب ویسے بھی
زیادہ نالج رکھنے والے جو نوجوان ہیں امریکہ، UK، US، برطانیہ، اب ان سب لوگوں کو ایسا فیل ہو رہا ہے جو دیندار نہیں ہیں، اللہ رسول سے ڈرنے والے نہیں ہیں، انہیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم غلطی سے مرد پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں عورت بننا چاہیے تھا، اس واسطے ٹرانسجنڈر کرا رہے ہیں لوگ شوق سے، مرد عورت بن رہی ہے، عورت مرد بن رہا ہے، نہیں ہو سکا تو بیچ بیچ کے بن رہے ہیں، نہ ادھر کے رہے صنم نہ ادھر کے رہے، نہ مرد بنا نہ عورت بنی۔ تو اب یہ جو شوق بڑھتے جا رہا ہے، اس حالت میں لوگ سمجھیں گے کہ بھئی کیا شادی کا چکر، امریکہ میں دیکھو، فلاں جگہ پہ دیکھو، بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو دیکھو، ان کی بیویاں نہیں ہیں، چائے پینے کے لیے آدمی ہوٹل سے چائے پیتا ہے، کون عقل مند ہے چائے پینے کے لیے گھر میں بھینس پال رہا ہے؟ کون عقل مند ہے جو گھر میں بھینس پالتا ہے اس واسطے کہ مجھے چائے پینا ہے؟ تو جیسے چائے ہوٹل سے، بریانی ہوٹل سے، فلاں چیز ہوٹل سے، ویسے ہی ایسے بھی کلبز کھل گئے ہیں جہاں پر لڑکیوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی وہ جنسی خواہشات کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ خواہشات پوری ہوں گی تو مرد سمجھے گا شادی ہی بیکار ہے۔ لڑکی سے شادی کرو، گھر کا خرچہ الگ، کرائے کا خرچہ الگ، سامان کا خرچہ الگ، پھر اس کے میک اپ کا خرچہ الگ، وہاں تو بن سوری ہوئی لڑکی تیار ملتی ہے 6,000 میں، 5,000 میں، جب ضرورت ہے چلے جاؤ۔ تو نکاح کی کمی آتی جائے گی اور لوگ شادی کے بجائے ناجائز تعلقات کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کہاں ہوتا ہے، جب ہم سرچ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں ہوتا ہے، اور جب ہم اپنی محدود دنیا میں رہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نالج رکھتے ہیں اور بہت ہم ہوشیار ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا انگریزی بولنا آ گیا تو اپنے آپ کو انگریز کی نسل سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، سائنسدان کی اولاد سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے علماء نے لکھا ہے، مختلف ممالک کا سروے کر کے جو رپورٹ لکھی ہے، آسٹریلیا میں 190 میں نکاح کرنے کی جو تعداد تھی 83 تھی، 83% لوگ نکاح کرتے تھے، مطلب کیا ہوا 17% لوگ نکاح کے بغیر ریلیشن شپ میں زندگی گزار کر عیاشی کرتے تھے 1960 میں۔ 2010 کو آ جائیے، 2010 کو 83% نکاح کرنے والا فیصد گر کے 45 پہ آ جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ 55% لوگ آسٹریلیا میں نکاح نہیں کرتے بلکہ ریلیشن شپ سے زندگی گزار کے عیاشی کرتے ہیں۔ بیلجیم میں آ جائیے، 1960 میں 71% لوگ نکاح کرتے تھے، تو مطلب یہ 29% لوگ نکاح کے بغیر عیاشی کرتے تھے۔ 2010 میں یہی فیصد گر کے 39% پہ آ جاتا ہے کہ لوگ 61% لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں۔ ایسے ڈنمارک میں آ جائیے، 1960 میں 78% لوگ نکاح کرتے تھے اور 2010 میں یہی فیصد گر کے 56% پہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جرمنی میں آ جائیے، 95% لوگ 1960 میں نکاح کرتے تھے، مطلب 5% لوگ عیاش قسم کے تھے، لیکن 2010 میں جرمنی میں 95% لوگ جا کر وہ 47% پہ آ جاتے ہیں۔ ایسے دسیوں ممالک کا ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ اٹالی کا لکھا ہے 77% لوگ نکاح کرتے تھے، 2010 میں 36% پر یہ لوگ گر کے آ جاتے ہیں، کہ مطلب یہ ہوا 36% لوگ نکاح کرتے ہیں، باقی لوگ نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ بیوی رکھنا ایک بوجھ ہے اور عیاشی کرنا ایک بہت سہولت والا راستہ ہے، تو اس قانون کی وجہ سے لوگ شادی کے بجائے عیاشی کو ترجیح دیں گے۔ تیسرا نقصان کیا ہوگا اس بل کی وجہ سے؟ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کی زندگی بھر خرچہ پانی دیتے رہو تو ہوگا کیا؟ ایک عورت جو بد چلن ہے، بد کردار ہے، زبردستی سے اپنے شوہر سے طلاق لے گی اور خرچہ پانی ادھر سے آتے رہے گا اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ عیاشی بھی کرتی رہے گی۔ گزارے کے لیے، خرچہ پانی کے لیے پیسہ تو آ رہا ہے، نکاح نہیں کرے گی۔ اب شوہر گویا کہ بیچارہ بد چلن عورتوں کا مہرہ بن گیا ہے کہ ان کا خرچہ پانی دیتے رہو اور یہ ہماری نکاح سے نکل کر زبردستی سے اپنی عیاشی پوری کرتے رہیں گے ہمارے پیسے پر، چونکہ اب یہ قانون کے خلاف جا بھی نہیں سکتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہوگا، اب آپ بتائیے
جب شوہر اپنی زندگی سے ایک عورت کو نکال دیا قانون کے لحاظ سے، پھر بھی اسے خرچہ پانی دیتے رہنا ہے. 1 مہینہ دیا، 2 مہینے دیا، 4 مہینے دیا، 1 سال دیا، 2 سال دیا، دیتے دیتے کیا اسے خیال نہیں آئے گا فری میں دے رہا ہوں، میں بھی یوز کرنا شروع کروں گا؟ اب کیا ہوگا؟ نکاح کے بغیر تعلقات شروع ہوں گے. نکاح کے چونکہ کوئی آدمی مفت میں دینے واسطے تیار نہیں ہوتا ہے. کون انسان آج کل کسی پر رحم کرنے تیار ہے؟ بتائیے. فری میں کون دینے تیار ہے؟ تو ہر آدمی جو بھی پیسہ دیتا ہے وہ کسی نہ کسی امید پر ہی دیتا ہے. پیسہ تو چھوڑیے محترم، سلام بھی لوگ مطلب کا کرتے ہیں، محبت کے تو ختم ہو گئے. پیسہ کہاں سے ہوگا؟ تو اب جب پیسہ خرچ کرتے رہے گا تو لا محالہ وہ شخص آج نہ کل اپنی ہی اس عورت کو جسے طلاق دے کے زندگی سے نکال لیا غلط استعمال کرنا شروع کرے گا. اور اس کے ساتھ یہ بھی نقصان ہوگا، عورت کو جب یہ پیسہ ملنا ہے، کورٹ نے تو فیصلہ کر دیا کہ بیوی کو ماہانہ اتنا دینا ہے. سوال یہ ہے کہ ماہانہ یہ رقم اگر شوہر نہیں دیا، جج آ کر شوہر کے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال کے دے گا؟ وکیل آ کر شوہر کے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکال کے دے گا؟ اب آپ بتائیے کتنی جگہوں پر عدالتوں کے فیصلے ہو گئے، یہ زمین ان کی نہیں ان کی ہے، لیکن غنڈہ قبضہ کیا ہوا ہے، لینڈ مافیا ہٹنے تیار نہیں ہے، زمیندار کچھ نہیں کر پا رہا ہے. کتنے ملکیاں ایسی نہیں ہیں جہاں پر کرایہ دار قبضہ کیے ہوئے ہیں، کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا لیکن مکان مالک کچھ نہیں کر پا رہا ہے. پراپرٹیاں جو چلی جاتی ہیں گنڈوں کے پاس وہ واپس نہیں ملتی ہیں. اور بیوی ہوتے ہوئے اپنے شوہر سے کچھ اصول کر نہیں سکی ہے، زندگی سے نکل کر کورٹ کے ہوئے فیصلے کے مطابق مہینے کے 10,000 20,000 اپنے شوہر سے اصول کر لے گی. اور شوہر اتنا شریف ہے کہ کورٹ کے فیصلے کو مان کر دے دے گا. اتنا شریف رہتا تو طلاق کی نوبت کیوں آتی؟ اور جب شریر ہے تو طلاق کا فیصلہ کورٹ کا فیصلہ اس کے لیے جوتی کی دھول کی بھی حیثیت نہیں رکھے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عورت اپنے وہ پیسے وصول کرنے کے لیے وکیل کو بیچ میں رکھنا پڑے گا. جب وکیل کو بیچ میں رکھنا پڑے گا، وکیل تو ہمارے ماموں صاحب نہیں ہے، وکیل تو چاچا نہیں ہے، وکیل تو بھائی نہیں ہے، فری میں تمام متعلقہ عورتوں کا کام کر کے دینے کے واسطے. اب یہ سارے وکیل ان عورتوں کو آنے والا وہ مہینے کا جو پیسہ ہے اس میں سے فیصد متعین کر لیں گے. اگر جو عورت دینے تیار نہیں ہو تو اس عورت کا مس یوز کیا جائے گا. جنسی استحصال ہوگا عورتوں کا اس فیصلے کے بعد. اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے، ایک عزت دار خاتون جو کسی مرد کی زندگی سے نکل گئی ہے، کیا وہ خاتون یہ پسند کرے گی جس کے باپ دادا کے گھرانے سے وہ عزت سے جیتی آئی ہے، جو مرد میری زندگی میں مجھے نہیں رکھا، مجھے پسند نہیں کیا، اپنی بیوی بنا کر لائف پارٹنر بنا کر میرے ساتھ جینا نہیں چاہا، اسے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کے بعد اس کے ٹکڑوں پہ پلوں گی میں؟ غیرت رکھنے والی عورت یہ کہے گی جب اس نے مجھے پسند نہیں کیا تو میں اس کے پیسے کو کیا پسند کروں گی؟ لیکن قانون کے بعد غیرت مند عورت کی بھی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. اس سے کہا جائے گا تمہاری غیرت گئی قبرستان میں، لیکن تمہیں تو اپنا پیسہ لینا ہوگا. اس کے ساتھ ایک نقصان یہ بھی ہوگا، پیسوں کے سہارے آج تو چلیے قانون اب بنا ہے، لیکن ہمارے سماج میں کتنی عورتیں وہ نہیں ہیں جو طلاق ہونے کے بعد فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اب میں کوئی نکاح نہیں کروں گی. کئی عورتیں ایسی ہیں جو طلاق کے بعد نکاح نہیں کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں، لیکن یہ سارا فیصلہ کرنے والی تمام عورتیں جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے ویسے ویسے بے سہارا ہوتی جاتی ہیں. جوان تھیں، ماں باپ تھے تو ماں باپ نے خرچہ پانی دیکھ لیا، کوئی بھائی تھا تو باہر سے بھائی خرچہ پانی بھیج دیا، چاچا ماموں باحیثیت تھے تو بھانجی بھتیجی سمجھ کر خرچہ پانی دیا. جیسے جیسے یہ عورت بوڑھی ہوتی جائے گی، ان کے ماں باپ بھی چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے، اب کوئی خرچہ پانی دینے والا نہیں ہے. مسجد کی سیڑھیوں پر، گلیوں پر، سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے زندگی گزارنا پڑے گا، کیونکہ تم نے اس وقت ملنے والے خرچے کو دیکھ کر شوہر سے کٹ کر جینا گوارا کر لیا ہے. بڑھاپے کو نہیں دیکھا، فیوچر کو نہیں دیکھا. اس وقت مجھے سہارا کون بنتے؟ شوہر رہتا تو بڑھاپے میں سہارا بنتا، اس کے بچے رہتے مجھے ماں سمجھ کر گزارا دیتے، لیکن اب اس پیسے کی وجہ سے بڑھاپے میں کوئی سہارا نہیں بنے گا. ہو سکتا ہے جوانی میں
اچھی پڑھی لکھی لڑکی تھی، جاب مل جائے گی، کمپنی میں کام کر لے گی، فیکٹری میں کام کر لے گی، لیکن جیسے جیسے حسن ڈھلتا جائے گا کمپنی والا بھی ریجیکٹ کر دے گا کہ ہماری کمپنی میں بھی حسینائیں چاہیے کام کرنے کے لیے، بوڑھیاں نہیں چاہیے۔ تو بڑھاپے میں جو سہارا بننا چاہیے وہ سہارے ختم ہو جائیں گے اس فیصلے کے بل بوتے پر۔ اور آپ بتائیے شوہر پر اس فیصلے کے بعد کتنا بوجھ آئے گا؟ اب بیوی کو طلاق دینے کے بعد زندگی سے نکل گئی، کیا جو میں شروع میں بولا کہ یہ فیل کرتے ہوئے کہ یہ کیس سمجھیے کہ میرا ہے، میری زندگی سے ایک عورت نکل گئی، اس کا مہینہ مہینہ مجھے خرچ دینا ہے۔ اب ہر عورت اپنے حساب سے مطالبہ کرے گی، جج اپنے حساب سے فیصلہ کیا، 10,000 مہینہ دو، 15,000 مہینہ دو، 20,000 مہینہ دو، 25,000 مہینہ دو۔ اب آپ ایک عورت کو مثال کے طور پر 15,000 روپے مہینہ دے رہے ہیں، کیا ہم میں سے جو مرد ہے طلاق دینے والا شخص وہ یہ بھی سمجھ لے گا کہ میں بھی اب سنیاسی بن کر زندگی گزاروں گا، میں بھی کوئی حلال طریقے کی زندگی نہیں جیوں گا، یعنی حرام طریقے کی زندگی نہیں جیوں گا اور حلال طریقے کا بھی کام نہیں کروں گا، بغیر شادی کے اللہ اللہ کرتے ہوئے مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا اور مصلے کے نیچے اللہ پیسے دیتے رہیں گے، اس میں سے 15,000 اس طلاق والی بیوی کو پہنچا دوں گا، یہ سوچ کر بغیر شادی کے رہے گا یا شادی کرے گا؟ شادی کرے گا، عقل مند ہے، تو جب یہ شادی کرے گا اب آنے والی بیوی، اس کے بچے، پھر ماں باپ، بہنیں، یہ ان سب کا خرچہ دے گا، ان سب کے خرچے کے ساتھ جو نکل گئی اس کا بھی خرچہ دے گا۔ اتنی اگر انکم ہے تو دو شادیاں کیوں نہیں کر لیتا؟ اتنی انکم اگر ہے کہ جو زندگی سے نکل چکی ہے اس کو جب پیسہ دینے کی طاقت ہے تو اس کو بھی رکھ لیتا، اس کو بھی رکھ لیتا، 2 بیویوں کو پال لیتا۔ پھر معلوم ہوا کہ مرد پر اتنا بوجھ ہوگا، نہ موجودہ گھر چلا سکتا ہے نہ پھر پرانا گھر چلا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک نقصان ہوگا، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں یہ اتنا تک ان عقل مندوں نے کہنا گوارا نہیں کیا بیوی محتاج ہے تو شوہر سپورٹ کرے۔ تو مطلب یہ ہوا اگر بیوی کے پاس 50 تولے سونا ہے، ایک ملگی ہے یا ذاتی مکان ہے، اس کے نام پہ فلیٹ ہے، اسے کرایہ آ رہا ہے، کچھ بھی ہو، بہر صورت آپ کو اسے گزارا دینا پڑے گا۔ تو مطلب انصاف کس کی طرف ہوا؟ سپورٹ لیڈیز کا ہی کرنے لگے۔ تو مطلب یہ ہوا فیصلہ کرنے والے بھی اندر سے اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں کہ ہم بھی لیڈیز ہی ہیں جو لیڈیز کا سپورٹ کر رہے ہیں، بظاہر ٹرانسجنڈر نہیں کرا سکے، ورنہ اندر سے تو طرفداری پوری لیڈیز کی ہو رہی ہے۔ مرد کو تو بیچارے کو تنگ کر دیا، ضرورت ہے نہیں ہے، کچھ بھی احساس تک نہیں رہا۔ اس سے دوسرے مسائل یہ بھی پیش آئیں گے، حوصلہ شکنی، اس طرح کے مسائل کی وجہ سے بعض مرتبہ دیکھیے جو بچے ایسی طلاق والی عورت کے پاس پل رہے ہیں، جو عورت اپنے ایکس شوہر سے پیسہ لے کر گزارا کر رہی ہے، جب وہ بچے پوچھیں گے کہ امی جان آپ کو پیسہ کون بھیجتے ہیں، تو بولے گی میرے آپ کے پرانے ابو بھیج رہے ہیں، میرا ایکس شوہر بھیج رہا ہے، کس کے پیسوں سے ہم جی رہے ہیں؟ شرم تک نہیں آئے گی کہ میری اولاد کو میں کیا تعلیم دے رہی ہوں کہ مجھے پیسہ دینے والا کون ہے جو میرا شوہر نہیں ہے، پھر بھی میں اس کے پیسوں پہ پل رہی ہوں۔ چلیے وہ عورت کچھ بھی گھما پھرا کر جواب دے لے، جب بچے بڑے ہوتے جائیں گے تو ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ہماری ماں ایک غیر مرد سے پیسہ لے کر ہمیں پالی ہے، تو ماں پر وہی بچے کیا دھبا نہیں لگائیں گے کہ ہماری ماں غلط بد چلن تھی۔ اگر دھبا نہیں بھی لگائے تو بتائیے یہ بچے جب بڑے ہونے کے بعد شادی کریں گے، شوہر بنیں گے یا بیوی بنے گی اس کی بیٹی، تو کیا یہ اپنی ماں کی روش پہ نہیں چلے گی؟ کیا میری امی بھی ایسے ہی جی ہے بغیر شوہر کے، میں بھی ویسے بغیر شوہر کے جیوں گی؟ تو بتائیے کسی بھی گھر کو ایک اچھا داماد، کسی بھی گھر کو ایک اچھی بہو ملے گی جس کے گھر میں ماں ایسی تربیت سے اپنے بچوں کو پال رہی ہو؟ ایک نقصان یہ بھی ہوگا، تنازعات آپس میں، مہینہ مہینہ پیسے، جس کے گھر میں ہم کرائے سے رہتے ہیں، کرایہ دار ٹائم پہ کرایہ نہیں دے رہا، جس کی ملگی میں دکان چل رہا ہے ملگی والا مہینہ مہینہ پابندی سے کرایہ نہیں دے رہا، جس کے پاس ہم کام کر رہے ہیں مہینہ مہینہ اونر نوکر کو سیلری نہیں دے رہا ہے، مانگنا پڑتا ہے۔ اسکولوں میں دیکھ لو، کالجز میں دیکھ لو، مدرسوں میں دیکھ لو، مسجدوں میں دیکھ لو،
ٹائم ہوتے ہی سیلری ٹائم، کام کرنے والے کو سیلری ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے، مفت میں جو زندگی سے نکل گئی ہے اسے ٹائم پہ ہم پیسہ بھیج دیں گے، کیا بہترین امید لگائے ہیں۔ تو آپ بتائیے وہ پیسہ مانگے گی فون کر کے، 15 تاریخ ہو گئی اب تک نہیں بھیجے، کورٹ سے تم کو اتنا دینے کے لیے کہا گیا تھا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ترسوں دوں گا، تو آپس میں جھگڑے اور بڑھتے جائیں گے، شرافت سے دینے لینے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ معاشرتی دباؤ، معاشرتی دباؤ کیسے؟ جب ہم فرینڈ سرکل میں رہتے ہیں، اب ایک دوست کو معلوم ہے کہ میرے دوست کی بیوی طلاق لے چکے، زندگی سے نکل گئی ہے، میرا دوست مہینہ 15-20 ہزار اسے بھیج رہا ہے۔ ہمارے دوست بھی اتنے شریف ہیں، ہاں بیچاری طلاق والی ہے، مجبور ہے، اچھا کر رہے ہو بھیج رہے ہو، تمہیں ثواب ملے گا، جنت میں 72 حوریں ملیں گی، یہ کہیں گے یا یہ بولیں گے شرم نہیں آتی جو زندگی سے نکل گئے اسے پیسے دے رہے ہو، تم مجبور ہو گئے، تم نیچے گر گئے، تمہاری ناک کٹ گئی۔ اس طرح ٹارچر کر کے غصہ دلائیں گے، بھڑکائیں گے جو زندگی سے نکل گئی اسے پیسے دینے کی وجہ سے۔ تو مرد پیسہ خرچ کر کے ذہنی تنازعات میں، ذہنی الجھن میں مبتلا ہوتے جائے گا۔ ہم یہ بولتے ہیں اتنے ساری برائیوں پر مشتمل قانون بناتے ہوئے تھوڑی دیر بھی اتنی عقل نہیں آئی کہ جو فیصلہ کر رہے ہیں خود فیصلہ کرنے والی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، اور خود فیصلہ کرنے والے کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوتا تو مطلب ہے کہ میرا بیٹا اس کی بیوی جو اس کی زندگی سے نکل گئی ہے اسے میرا بیٹا پیسہ دیتے رہے گا، خواہ میرا بیٹا جاب لیس ہو، اسے خود پیٹ پالنے کے لیے پیسے نہ ہو، وہ خود دوستوں کی آدھی چائے پہ زندگی گزار رہا ہے، صبح ہوتے ہی اس کے ساتھ گیا وہاں بریانی کھا گیا، اس کے ساتھ گیا، بن بلائے دعوتوں میں گھس کے کھا کے آیا، ایسی جس کی زندگی گزر رہی ہے وہ بیٹا زندگی سے نکلی ہوئی عورت کو پیسہ بھیجتا رہے گا۔ فیصلہ کرتے ہوئے معلوم ہوا اگر شریعت سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے تو پھر فیصلے انسانوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں، فیصلے حیوانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس فیصلے سے امن شانتی آئے گی یا اس فیصلے کی وجہ سے فساد مچے گا، بے حیائی پھیلے گی۔ کہنے والے کہتے ہیں ہماری تمام مسلمان بہنیں ہماری بہنیں ہیں، تو اس واسطے ہم اپنی بہنوں کی بھلائی چاہتے ہوئے یہ فیصلہ لے رہے ہیں۔ سیاسی لیڈر بھی کہتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اس فیصلے پر راضی اس واسطے رہتے ہیں کہ جس طرح غیر مسلم بہنیں ہماری بہنیں ہیں، مسلمان عورتیں بھی ہماری بہنیں ہیں، تو جب مسلمان عورتیں ہماری بہنیں ہوئی جو بول رہا ہے تو مطلب ہوا کہ وہ ہمارا سالہ ہوا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یعنی ہمارے سالے صاحب کو یہ سوچنا چاہیے جب وہ فیصلہ کر رہے ہیں بہن کے بارے میں کہ آپ کو جب اتنی فکر ہے بہن کی تو اپنی جیب سے کیوں نہیں دے دیتے؟ حکومت یہ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتی کہ مطلقہ عورتوں کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا جائے گا، جب تک وہ عورت نکاح نہیں کر لیتی اس وقت تک حکومت اسے ماہانہ 5-10 ہزار روپے دے گی۔ جب آپ کپڑوں پہ خرچ کر سکتے، اپنے ڈیزائنوں پہ خرچ کر سکتے، اپنی فلیٹوں پہ خرچ کر سکتے، اپنی صدریوں پہ خرچ کر سکتے، اپنے جوتوں پہ خرچ کر سکتے، اپنی کٹنگ پہ خرچ کر سکتے، اپنے گاڑیوں پہ خرچ کر سکتے اور اپنے ملک گھومنے پہ خرچ کر سکتے ہیں، تو ٹیکس کا وہی پیسہ ان بیوہ عورتوں کے لیے کیوں خرچ نہیں کر سکتے؟ معلوم ہوا ہمدردی نہیں ہے، ہمدردی ہوتی تو خود دینے کا فیصلہ کرتے، ہمدردی نہیں ہے۔ غلط نقل کرنے کے لیے بھی آدمی کو عقل چاہیے، دوسرے دیشوں میں ایسا چل رہا ہے، اس واسطے ہمارے دیش میں بھی یہ فیصلہ ہوگا۔ اس دیش کا جب مستقل قانون ہے، یہاں کے زندہ رہنے والے لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آدمی یہاں کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور آپ بتائیے آخری بات نقصانات میں سے، مان لیجئے قانون نے فیصلہ کر دیا کہ بیوی کو ماہانہ 15,000 روپے شوہر دینا ہے، جو بیوی زندگی سے نکل چکی ہے اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اب اس شوہر سے پیسے وصول کرنے کے لیے وہ عورت جو غریب ہے، جس کا بھائی نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے، جس کا خاندان نہیں ہے، وہ غریب عورت اپنے اس شوہر سے 125 آرٹیکل کے تحت میں وہ مہینے کے 10-15 ہزار وصول کرنے کی طاقت رکھتی ہے، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ عورت طاقت رکھے گی؟ یا وہ عورت اپنے شوہر کا گریبان کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، جس عورت کا خاندان پہلے سے پوزیشن میں ہے، مالدار ہے، بھائی غنڈے ہیں، روڈی ہیں،
یا اچھے پوسٹ پہ ہیں، ان کو اتنا پیسہ ہے کہ اپنے شوہر کو، چاہے وہ پیسے ہمیں نہیں چاہیے لیکن شوہر کو سزا دلانا، اسے بدنام کرنا، اس نیت سے کٹہرے میں کھڑا کرنا، اسے کھینچنا، اسے اخبار میں لانا، اسے میڈیا میں لانا، اس نیت سے جو بیویاں اور اپنے شوہروں کو لانے کی طاقت رکھتی ہیں، وہ بیویاں پہلے سے اتنی بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں کہ وہ اپنا گزارا اپنے بھائیوں کے بلبوتے پہ کر سکتی ہیں، اور جو بیک گراؤنڈ نہیں رکھتی ہیں وہ بیچاری اس مرد سے وصول بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ قانون کا سیدھا سیدھا مطلب ہوا کہ اپنے شوہر سے بدلہ لینے کی کوشش کرو۔ جس سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے وہ بیچاری نہ وکیل رکھ سکتی ہے، نہ وکیل کی فیس بھر سکتی ہے، اور جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتی ہے وہ پہلے سے اتنا پیسہ رکھتی ہے کہ اسے گزارے کے لیے شوہر کے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری گفتگو کی پہلی بات تھی، یعنی پہلی ٹاپک تھی جس میں قانون کی کمزوریاں اور قانون سے ہونے والے نقصانات۔ اب آتے ہیں، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے۔ اسلام میں طلاق ہو جانے کے بعد ایک عورت کو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اسلام میں دیا گیا ہے، اب وہ کیسے گزارا کرے، خرچہ پانی کہاں سے لائے، یہ ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چونکہ ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 125 آرٹیکل کو فالو کرنا چاہے گا۔ زندگی میں تو یہی دعا ہونا چاہیے کہ بھئی شادی کرتے ہی پہلے ایک ہیں، بہت مصیبتوں کے بعد، اب اللہ کرے کہ وہ بڑی حفاظت سے اسے پالیں، کوہ نور کی طرح، کہیں جرمنی اسے چھین کر نہ چلے جائے، کہیں ایران اسے چھین کر نہ لے جائے، کہیں دوسرے دیش اسے چھین کر نہ لے جائیں، بڑی حفاظت سے اسے پالنا پڑے گا۔ تو اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آرٹیکل پر ہم میں کوئی عمل کرنے والا مسلمان نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ۔ اسلام کے حساب سے ہمیں کیسے فالو کرنا چاہیے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلی بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ طلاق مصیبتوں کا دروازہ ہے، طلاق دشواریوں کا دروازہ ہے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہیں آیا تو کدھر جائیں گے۔ تو طلاق آسان راستہ نہیں ہے چھٹکارا پانے کا، طلاق مصیبتوں کا دروازہ ہے۔ اگر شادی کے بعد 1-2 بچے بھی ہو گئے، اس وقت اگر طلاق ہوتی ہے، یہ بچے کا باپ کون ہے؟ اب کس کی شفقت ملے گی؟ ماں ان معصوم بچوں کو لیے کہاں پھرتے رہے گی؟ بچوں کی تربیت کے لیے ماں بھی ضروری ہے، باپ بھی ضروری ہے، کوئی ایک نہیں رہے گا تو بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی۔ طلاق ہو جانے کے بعد اس عورت کو سماج کس نیت سے دیکھے گا؟ عورت اکیلی رہتی ہے تو مرد کی نگاہ کتنی خراب ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کی نگاہ کتنی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس واسطے کئی دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں طلاق کی وجہ سے۔ پہلی کوشش ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ طلاق کی نوبت زندگی میں آنے ہی نہ پائے۔ یہ طلاق کا جو دروازہ ہے ایمرجنسی ڈور ہے، وہ ایمرجنسی ونڈو، جہاں پر آگ لگ جانے کے بعد بچنے کے لیے، بھاگنے کے لیے دروازہ بنایا جاتا ہے، ویسے میاں بیوی کی زندگی بھی آگ بن جانے کے بعد نکلنے کا دروازہ ہے۔ یہ فیشن اور کسی شاپنگ مال کا ایگزٹ کا دروازہ نہیں ہے، خرید کر بہترین چیزوں سے فائدہ اٹھا کر باہر نکل رہے ہیں۔ مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کا دروازہ ہے جب زندگی ویسی مصیبت والی بن جائے، یہ تصور ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اسلام میں طلاق کو مجبوریوں کی بعد اجازت دی گئی ہے کہ اپنا بیوی کی شوہر سے جمتی، شوہر کی بیوی سے جمتی۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم جس سے نکاح کیے ہوں، چاہے وہ لو میرج ہو چاہے وہ ارینج میرج ہو۔ اس غلط فہمی سے ہم سب کو نکلنا چاہیے کہ لو میرج میں ہم پہلے سے ایک دوسرے کو جانچ لیتے ہیں، لوگوں میں ایک عام عادت بڑھتی جا رہی ہے۔ ارینج میرج میں کیا ہوتا، ایک نئی اجنبی خاندان کی لڑکی اچانک ہماری زندگی میں آ گئی، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے، اس واسطے پہلے چند دن ریلیشن شپ میں رہیں گے، تو لیو ان ریلیشن شپ میں رہ کر اس کے بعد جان پہچان ہونے کے بعد، جان پہچان بھی اتنی ہوگی کہ اب صرف فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے قاضی کے سامنے قبول کیا بولنا رہے گا، باقی سہاگرات تو پہلے ہی ہو چکی، ساری حرام کاریاں پہلے ہو جائیں گی۔ اسے بولتے ہیں کہ ہم جان پہچان بڑھانے کے لیے رہیں گے۔ تو جب اللہ نے مجبوری کی وجہ سے طلاق کو جائز قرار دیا ہے تو مجبوریاں کیا ہیں اپنے علماء اور مفتیان اکرام کے سامنے رکھ کر پھر اس کے بعد طلاق کی اجازت لینا پڑے گا۔
جھٹ سے فیصلہ کرنے والے لوگ پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں کہ میں غصے میں تھا، میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا، اچانک میرے منہ سے نکل گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم بولتے ہیں غصے میں تھے تو دیوار سر سے مار لینا تھا، تو ہم سمجھتے غصے میں تھے، غصے میں تھے تو اپنا جوتا اٹھا کے سر پہ مار لینا تھا، سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کر رہا ہوں، غصے میں تھے تو محلے کے کسی روڈی اور پہلوان کو جا کے ایک چپت مارنا تھا تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیتا شرافت سے، غصے میں تھے تو بیوی کو ہی کیوں کہا تمہیں طلاق، معلوم ہوا اتنا بھی غصہ نہیں تھا کہ جس سے تمیز ختم ہو جائے، اتنی تمیز تو تھی کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو شریعت نے مجبوری میں دی ہے، اور جن سماج میں یا جن مذاہب میں طلاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں پر عورتیں سوسائڈ کرتی ہیں اپنے شوہر سے جان چھڑانے کے لیے، اس زندگی سے مرنا بہتر ہے۔ تو اسلام میں رکھا ہے مجبوری کی صورت میں اجازت ہے، لیکن ساتھ میں یہ تعلیم دی ہے شوہر طلاق دیتے ہوئے یہ احساس رکھے کہ اللہ نے اس کو ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو طلاق ہے، اور جب طلاق دے تو شوہر بیوی کو اس نیت سے چھوڑے کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں کہ میری طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس آیت میں اللہ نے فرمایا تسریحٌ بِإِحْسَان، چھوڑنا ہو تو احسان کر کے چھوڑ دو، ٹارچر کرتے ہوئے بدنام کرتے ہوئے مت چھوڑو۔ یہ پروسیس دیا شریعت میں کہ چھوڑنے کا انداز بھی کیا ہونا چاہیے۔ اب آئیے چھوڑ دیے، مثال کے طور پر بیوی کو طلاق دے دیا گیا، طلاق دینے کے بعد جتنے دن وہ عدت گزارے گی 3 مہینے کے آس پاس، اس وقت کا نفقہ تو خرچہ تو شوہر کے ذمہ رہے گا۔ آگے کے خرچے کے سلسلے میں شریعت کی گفتگو کیا ہے اسے سمجھیں۔ شریعت میں کسی بھی آدمی کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے 3 بنیادی باتیں ہیں۔ کوئی بھی آدمی کسی کا بھی خرچہ برداشت کیوں کرے گا؟ پہلی وجہ قرابت، رشتہ داری ہے، بیٹا ہے باپ خرچہ برداشت کرے گا، بھائی ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا خرچہ برداشت کرے گا، چاچا ماموں ہیں، بھانجے بھتیجے یتیم ہیں، خرچہ برداشت کریں گے، بیوی ہے خرچہ برداشت کر رہا شوہر۔ رشتہ داریوں کی وجہ سے خرچہ برداشت کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے والدین ہمیں پالے، چونکہ بیٹا اور باپ کی نسبت ہے، ماں بیٹے کی نسبت ہے، رشتہ داری کی وجہ سے خرچے برداشت کیے جاتے ہیں، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ملکیت۔ ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ میں فلاں چیز کو خرید لیا، اب اس کا خرچہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ نے قربانی کے لیے جانور خریدا تو چارہ قصائی کھلائے گا، جس نے خریدا وہی کھلائے گا۔ آپ نے گاڑی خریدی، 4 ویلر خریدی، 2 ویلر خریدی تو پیٹرول کمپنی والے دلائیں گے، جو خریدا وہی دلائے گا۔ تو جو میں خریدا ہوں اس کا خرچہ مجھے ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ معلوم ہوا شریعت میں اگر کسی نے جانور خریدا، پرندے خریدے، تو پرندوں کا دانہ بھی خریدنے والے پر واجب ہے۔ بلی کو بھوکا نہیں رکھ سکتا خریدنے والا، پرندے کو بھوکا نہیں رکھ سکتا۔ شریعت میں جانور کا بھی خرچہ رکھا ہے انسان پر، کہ اگر تم کسی جانور کو پالتے ہو تو جانور کا خرچہ بھی تمہارے ذمہ ہے۔ تو آپ بتاؤ، جو شریعت پلنے والی بلی، پلنے والے کتے، اگر ہم شکار کے لیے کتا پال رہے ہوں تو حفاظت کے لیے کتا پال رہے ہوں تو اس کتے کا خرچہ بھی انسان کے ذمہ ہے، تو کیا بیوی کتے سے بھی گھٹیا ہے کہ اس کا خرچہ شریعت نہ فرض کرتی ہو؟ بدرجہ والا شریعت فرض کرے گی انسان کا خرچہ۔ تو دوسری وجہ ہے ملکیت، میں اس کا مالک ہوں اور وہ چیز میری نوکر اور غلام ہے، مجھے اس کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز ہے حبس۔ حبس کہتے ہیں کسی کو ہم روک کے رکھ لینا، کہ ہماری مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی باہر نہیں جا سکتا، اپنی مرضی سے کچھ کام نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں حبس۔ چنانچہ آپ دیکھیے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ جس کمپنی میں کرتے ہیں، 8 گھنٹے آپ کے کمپنی نے خرید لیے ہیں، اب کمپنی کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتے، ہاسپٹل کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتے، آپ اس دکان کے مالک کی، اونر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتے۔ یہ ٹائم 9 سے لے کے 4 بجے تک میرا ہے، تو اس واسطے کھانے جانا ہو، پیشاب جانا ہو، نماز جانا ہو، باس سے پوچھ کے جانا پڑتا ہے۔ کیوں جانا پڑتا ہے؟ کہ میرا اس سے معاہدہ ہوا ہے، اتنے ٹائم میں اس کے پاس قید رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، اسی کا کام کروں گا، اس وجہ سے بھی خرچہ واجب ہوتا ہے۔ اب آئیے بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے ان 3 وجوہات میں سے کس وجہ سے ہے؟ رشتہ داری کی وجہ سے،
غلامی اور میں اس کا مالک ہوں، وہ میری نوکر ہے اس وجہ سے، یا تیسری چیز کہ وہ میرے پاس قید ہے، قید ہونے کا مطلب میرے نکاح سے بندی ہوئی ہے، بندی ہوئی ہے کہ آپ کو ایسے سمجھیں، غیر مسلموں میں جب نکاح ہوتا ہے لڑکا لڑکی کا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دولہے کا رومال، دلہن کا دوپٹہ گھاٹی باندھتے ہیں، اب اس سے باندھ دی، اب یہ اسی کے ساتھ رہے گی، اب دوسروں کے ساتھ نہیں جائے گی، تو یہ اس کے ساتھ بندی ہوئی ہے۔ تو ویسے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بندی ہوئی ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے میکے بھی نہیں جا سکتی، شاپنگ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ شوہر کی مرضی کے بغیر کرنا شروع کرے تو پھر بتائیے آپ جس ٹائم پہ بیوی کو چاہ رہے ہیں وہ اس ٹائم پہ جیسے کال بزی آ رہا ہے بیوی بزی آئے گی، پھر کال جیسے بزی آتا ہے ویسے بیوی بزی آنا شروع ہوگی، نہیں اس وقت شاپنگ پہ ہے، نہیں اس وقت اماں کے گھر میں، نہیں اس وقت بازار میں، نہیں اس وقت وہاں کمپنی میں، نہیں اس وقت آفس میں، پھر شادی کیا کس سے میں آخر؟ تو بیوی شوہر کے پاس رہتی ہے جس کی وجہ سے شوہر پر خرچہ واجب ہوتا ہے۔ 3 وجوہات میں سے پہلی وجہ رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری کسے بولتے ہیں؟ رشتہ داری بولتے ہیں پیدائشی طور پر اللہ نے ایسا جوڑ کر رکھ دیا ہے کہ ہم اسے ختم کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے، اسے بولتے ہیں رشتہ داری۔ باپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے، بیٹے بن گئے، اب پیدا ہونے کے بعد بول دیے میں آپ کا بیٹا نہیں، کتنا بھی بول لو تم بیٹے باپ بول دیا نافرمان بیٹے کے بارے میں، یہ میرا بیٹا نافرمان ہے، ہٹا ہوا نکلا ہوا ہے، میں اسے اپنی وراثت سے نکال دیتا ہوں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، کچھ بھی بول لو تمہارا ہی بیٹا ہے، یہ تمہاری بہن ہے، تمہارا ہی باپ ہے۔ یہ رشتہ داریاں ایسی ہیں جسے ہم انکار کرنے سے ختم نہیں ہوگی، اسے بولتے ہیں قرابت۔ تو بیوی سے ہمارا ویسا قرابت والا رشتہ نہیں ہے، معلوم نہیں تھا، اجنبی تھی، قبول کیا بول کے رشتہ ہوا، چھوڑ دیا بولے تو رشتہ ختم ہوا۔ تو قرابت الگ چیز ہے، بیوی پر خرچہ، بیوی کا خرچہ رشتہ داری کی وجہ سے فرض نہیں ہوتا۔ ملکیت بھی نہیں ہے، ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ شوہر باس ہے، اونر ہے، بیوی نوکر اور غلام ہے۔ شریعت ایسا نہیں مانتی، میاں بیوی دونوں پارٹنر ہیں، اونر نوکر نہیں ہے، پارٹنر ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا جوڑا ہو، وہ تمہارا جوڑا ہے۔ ولہن مثل الذی، اور تمہارے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے حقوق ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے برابر کا درجہ دیا ہے، تو ملکیت بھی نہیں ہوئی۔ تیسری چیز ہو گئی روک کے رکھنا کہ یہ میری بیوی ہے، میری مرضی کے بغیر دوسروں کا ساتھ نہیں دیتی، اس وجہ سے بیوی کا خرچہ شوہر پر واجب ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے جب ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے کے جو روک کے رکھا تھا اسے زندگی سے نکال دیا، تو ہم روک کے رکھے؟ ابھی آپ جس کی وجہ سے خرچہ واجب ہو رہا تھا وہ تو ختم ہو گیا، ہم تو نہیں روکے آپ کو، آپ جہاں جانا جائیے، جو کرنا کیجئے۔ اب آپ بتائیے جس کی وجہ سے خرچہ واجب ہو رہا تھا وہ چیز ہے ہی نہیں، تو پھر خرچہ کیوں دے گا آپ؟ مثلا آپ یوں سمجھیے کہ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں 8 گھنٹوں کے واسطے، 8 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، مہینہ ہوتے ہی وہ کمپنی آپ کو سیلری دے رہی ہے، اگلے مہینے آپ نے ریزائن کر دیا کہ مجھے اس کمپنی میں آنا نہیں ہے، لیکن آپ کیس کر رہے ہیں کہ یہ کمپنی مجھے 8 گھنٹے کے حساب سے مہینہ بھر سیلری دیتی رہے گی، تو کون عقل مند ہے جو یہ بولے ہاں وہ کمپنی دیتی رہے گی؟ چونکہ آپ 8 گھنٹے اس کمپنی میں پہلے کام کیے تھے، اس واسطے 8 گھنٹے وہ کمپنی آپ کو مرنے تک پیسے دیتے رہے گی۔ ارے کمپنیاں تو کام کرتے وقت سیلری وقت پہ دے دیے تو بہتر ہے، نکل جانے کے بعد بھی مرنے تک دیتی رہو تو کہاں سے دیتے رہیں گے؟ تو یہاں یہی سمجھنا ہے کہ جب عورت شوہر کی زندگی سے نکل گئی پھر بھی شوہر کو یہ بولا جا رہا ہے کہ جب تمہارے سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں رہا، نہ قرابت رہی، نہ ملکیت رہی، اور نہ ہی تمہارے سے اس کا روک کے رکھنے والا معاملہ رہا، پھر بھی نفقہ واجب کرنا، یہ ایک چیز ہو گئی جو غلط ہے شریعت میں نفقہ واجب کرنے کا یہ مسئلہ۔ اب ہم کو یہاں سمجھنا چاہیے کہ یہ قانون کیوں پاس ہوا؟ ہندو دھرم کی سوچ یہ ہے بیوی شوہر کی نوکر ہوتی ہے۔ ہندو دھرم میں بیوی کو کیا بولتے ہیں سنسکرت زبان میں؟ پتنی۔ پتنی کا میننگ کیا ہے؟ پتنی کہتے ہیں باندی کو، نوکرانی کو۔ پتنی کا مطلب ہے باندی، نوکرانی، جسے ہم خرید کر لاتے ہیں۔ تو اس مذہب کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بیوی ہماری نوکرانی اور باندی ہے،
تو ہم جب وہ ہماری باندی اور نوکرانی ہے، چاہے ہم کسی گاڑی کو یوز کریں یا نہ کریں، جانور کو یوز کریں نہ کریں، لیکن اس کا خرچہ اسے گھاس چارہ بھینس دودھ دے یا نہ دے، لیکن کسان کو تو گھاس کھلاتے رہنا پڑے گا۔ ویسے ہی وہ ہماری بیوی بن کے آ گئی، بس اس کا خرچہ ہمیں دیتے رہنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے ہندو دھرم میں ایک رسم تھی پہلے، جسے ستی کی رسم کہا جاتا ہے، کہ اگر شوہر مر گیا تو شوہر کی چتا پر بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، کیونکہ تم اس کی ہو، جب وہ نہیں رہا تو تمہیں بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کانسیپٹ لا کر سیکولر ملک میں ٹھوسنے کی کوشش کی گئی کہ ہاں ہر دھرم کی بیویاں ان کے لیے پتنی ہوتی ہیں، نوکرانی ہوتی ہیں، چاہے تمہاری زندگی سے نکل جائیں پھر بھی تم انہیں خرچے دیتا رہنا پڑے گا۔ اس واسطے شریعت میں بیوی جب تک بنی رہے گی خرچہ دینا بہر صورت شوہر کے ذمے ہے، بیوی ہونے سے نکل جائے عدت گزرنے کے بعد خرچہ ذمے میں نہیں رہے گا، جب تک بیوی رہے خرچہ رہے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں تھے، وہاں سے نکلنے کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، تم وہ درخت کا پھل مت کھاؤ، اگر کھا لو گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ جنت سے نکال دے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، تم دونوں کو، حضرت آدم حضرت حوا، تم دونوں جنت سے نکل جائیں گے۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَتَشْقَى، فَتَشْقَى کا مطلب ہوتا ہے تم پھر جسمانی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں عربی گرامر کے حساب سے دیکھیں، جنت سے نکلنے کے لیے اللہ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا، حضرت آدم حوا دونوں نکلیں گے، لیکن مصیبت جسمانی جس پر آئے گی وہ ایک پر آئے گی۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ مصیبت ایک پر آئے گی، کیا مطلب ہوا؟ جنت میں جب تک دونوں تھے کھانے پینے پہننے سب خرچے فری تھے اللہ کی طرف سے، اب جب نکلو گے تو ایک کو مصیبت اٹھانا پڑے گا، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کو مصیبت اٹھانا پڑے گا بیوی کی خاطر بھی۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پر دنیا میں آنے کے بعد حضرت حوا کا خرچہ بھی حضرت آدم پہ فرض تھا۔ وہاں سے سلسلہ چلا ہے کہ جو بھی شوہر ہے اپنی بیوی کا خرچہ دے گا۔ جب بیوی زندگی سے نکل جائے تو پھر اب اس کے خرچے گزارے کے واسطے شریعت میں کیا رکھا گیا؟ پہلی چیز رکھی گئی ہے عدت گزرنے کے بعد بیوی کو اتنا مہر دے دو پہلے کہ وہ اپنے اس مہر کے پیسے سے گزارا کر سکے۔ مہر کے پیسے میں کیا گزارا ہو سکتا؟ انڈیا کے فقیروں کے حساب سے تو نہیں ہو سکتا، شریعت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ شریعت یہ بولتی ہے اتنا مہر دو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے دیا تھا، ازواج مطہرات کو اللہ کے نبی نے دیا تھا، جسے مہر فاطمی بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں جہاں مسواک میں فجر کی 2 رکعت سنت، داڑھی کی سنت، کپڑے کی سنت، تمام سنتیں، میٹھا کھانا سنت، ولیمہ قبول کرنا سنت، سنت کہہ کر جتنا پیٹ کاٹتے ہیں اس سے زیادہ کہیں شادی کے موقع پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بیوی کا جب مہر دیا جا رہا ہے، مہر دیتے وقت ادھر سے لڑکی والوں کی طرف سے وصول کریں گے 5 لاکھ 10 لاکھ، ڈاکٹر بن گیا تو 50 لاکھ، 40 تولے سونا، ایک مرسیڈیز گاڑی اور پھر فلاں، یہ سب خیرات میں وصول کرنا آسان ہو جائے گا۔ مہر جب دینے کی باری آتی ہے 5,500 روپے رکھ لو، کتنی شرافت والی آواز سے 11,100 روپے رکھ لو۔ مہر آیا تو یہ، ادھر سے آیا تو کوئی اس کا حساب نہیں ہے۔ اور جب قاضی صاحب بھی نکاح پڑھاتے ہوئے بڑی شان سے بولتے ہیں فلاں کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں اتنے گواہوں کی موجودگی میں اتنے مہر سے دیا، مہر بول کے نکاح کرتے ہیں، وہاں یہ نہیں بولتے اتنا جہیز بھی لے کے نکاح کر رہا ہے۔ جہیز جو لیا وہ اندر اندر لیا، مہر جو لے رہا ہے وہ بول کے ہو رہا ہے۔ شریعت یہ بولتی ہے مہر فاطمی کی مقدار کتنی ہے موجودہ زمانے کے حساب سے؟ 1 کلو 31 گرام چاندی، 1 کلو 31 گرام چاندی، یعنی 1.25 کلو چاندی سے بھی زیادہ۔ 1.25 کلو چاندی کا جو ریٹ ہے اس وقت مارکیٹ میں، وہ ریٹ اپنی بیوی کو مہر میں دو، تو ظاہر سی بات ہے 1 لاکھ کے قریب تو مہر بنے گا۔ اب 1 لاکھ ملنے کے بعد پھر زبردستی سے چھیننے کے بجائے
مجھے وہاں پلیٹس میں لگانا ہے، مجھے وہاں جاب کو انٹرویو میں دینا ہے، یا پھر واپس لینے کے بجائے اسے کہیں بزنس میں انویسٹ کر دو تاکہ بیوی کو پروفٹ آتے رہے۔ ایک طریقہ ہے جس سے بیوی طلاق کے بعد گزارا کر سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ، اسلام یہ کہتا ہے بیوی جب زندگی سے نکل کے جائے، جاتے ہوئے تم دل کھول کے اس کے گزارے کے لیے جتنا دینا چاہو، کوئی حساب نہیں ہے، دے سکتے ہو، اس طریقے سے دو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی واپس اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہے، ماں باپ کے ذمے یہ چیز واجب ہے کہ اپنی بیٹی جو گھر سے واپس آئی ہے پھر اس کو پالیں اور سہارا دیں۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مجاہد کو جہاد میں جو ثواب ملتا ہے، اپنی طلاق اور بیوہ عورت بیوی بیٹی کو باپ کے گھر واپس آنے پر اللہ تعالیٰ وہ ثواب دیتے ہیں، یعنی اس سے پالنے پر باپ کو ثواب ملتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے جو رشتہ دار ہیں، شادی کے موقع پر آ کے مزے سے کھائے تھے، ولیمے کا کھانا، نکاح کا کھانا، ان رشتہ داروں سے یہ شریعت کہتی ہے رشتہ داری نبھانے کا یہ وقت ہے۔ تمہاری چچیری بہن، تمہاری ممیری بہن، تمہاری خلیری بہن، تائری بہن بیچاری بیوہ بیٹھی ہے، اس کے خرچے کا، اس کے گزارے میں سے، اپنے اخراجات میں سے کچھ نظام بناؤ۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں بڑے خاندان کے، صرف نام کے نواب نہیں، جو واقعتاً اصلی خاندانی ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہماری فیملی بڑی ہے، ہم 8-10 بھائی بہن ہیں، ہمارا جو کچھ بھی صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یا جو بھی ہم دینا چاہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اس کا ایک ہم گروپ بنائیں، یونین بنائیں، اسے ایک فنڈ جمع کریں، اس فنڈ سے ہمارے خاندان کی جو بیٹیاں بیوہ ہیں، جو عورتیں طلاق لی ہوئی ہیں، ہم ان کا ماہانہ وظیفہ جاری کریں گے۔ ہماری خاندان کی عورتوں کو کسی ایرے غیرے کے پاس راشن کٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ بیت المال بنایا جائے جہاں سے مسلمانوں کی عورتوں کو وظیفہ دیا جائے، اور جو تنظیمیں چلتی ہیں راشن کٹ بانٹنے والی، وہ پیٹ کی بھوک دور کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا طریقہ رائج نہیں فرمایا جہاں بیوہ عورتوں کو صرف پیٹ کی بھوک دور کی جائے۔ آسان اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا نکاح ثانی کرنے کا رواج دیا جائے۔ عرب میں آج بھی طلاق کوئی بری بات نہیں ہے۔ یوں طلاق ہوئی، عدت ختم ہونے سے پہلے رشتے آنا شروع ہو جاتے۔ اس واسطے طلاق لینے کے بعد اپنے طلاق دیے ہوئے اس بہنوی سے جھگڑے نہیں ہوتے، اس واسطے کہ ایک بہنوی گیا دوسرا بہنوی آتا۔ اتنا آسان وہاں پر رشتے جڑنا ہے، اس واسطے طلاق کوئی بری بات نہیں وہاں پر۔ اسی واسطے قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اللہ نے خاص طور سے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب عورتیں عدت گزار رہی ہوں تو عدت کے ایام میں تم انہیں منگنی کا پیغام مت بھیجو۔ اس آیت کے پس منظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کے ماحول میں طلاق لی ہوئی عورتیں اور بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کا اتنا رواج تھا، شریعت کو روکنا پڑا کہ بھئی اتنا بھی جلدی مت کرو ان عورتوں سے نکاح کرنے میں، عدت تو گزر جانے دو۔ یہ ماحول تھا وہاں پر۔ ہمارے پاس اگر 20 سال کی لڑکی بھی اگر طلاق لے کے آ جائے یا وہ بیوہ ہو کے آ جائے تو وہ 20 سال جوان لڑکی بھی 60 سال تک بغیر شوہر کے زندگی گزارنا پڑے گا، کوئی نکاح کرنے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ترغیب عورتوں میں آنا اور یہ ہمت مردوں میں آنا کہ ہم ان کو اپنی بیوی بنا سکیں، تب جا کر ان بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا سہارا ہوگا۔ ہم حلال کو پرموٹ نہیں کریں گے، حرام کی جگہ منہ مارتے پھریں گے۔ شریعت میں ایک بھی گرل فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں ہے، 4 بیویاں بنانے کی اجازت ہے۔ ایک بھی حرام کی اجازت نہیں ہے، 4 حلال کی اجازت ہے۔ حرام تو ایسے ہی کرتے پھریں گے، حلال سے بدکتے رہیں گے تو پھر سماج کی بیٹیوں کا سہارا نہیں ہو سکے گا۔ اتنے راستے شریعت میں رکھے گئے ہیں، علماء فرماتے ہیں ان راستوں کے بعد اتنے راستے اگر کسی دوسرے مذہب کی عورتوں کو دیے جاتے، کبھی اس مذہب کی عورتوں میں یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ طلاق والی عورتوں کا گزارا کیسے ہو۔ اتنے سورسز اسلام میں رکھے گئے ہیں، لیکن چونکہ مصیبت یہ ہے ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے، ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے، ہم مطلقہ اور بیوہ عورتوں کے حقوق نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ایسے بدنام کرنے والے واقعات پیش آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا شابانو کیس بھی مسلمان کی وجہ سے ہوا، اب جو 2024 میں ہوا وہ بھی مسلمان کی وجہ سے ہوا۔ دنیا کی نظر میں مسلمانوں کا امیج جو خراب ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔
جب یہ اسلام پر عمل کریں گے اور اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں گے تو پھر ہماری مسلمان بہنوں کو کسی کافر کے فیصلے پر اور اس کے سہارے پر جینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ اسلامی ضابطے تھے جو طلاق کے بعد بتائے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسئلے کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔